السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ آج پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے مشکل ترین دن ہے، مہنگائی کا نیا طوفان لانے کا دن، منی بجٹ کا دن۔ منی بجٹ میں کیا ہوا ہے اس پر بعد میں پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اعتراف منی بجٹ پر میں اگلے ویلاگ میں گزارش کروں گا کہ وہ کیسے ہوا، کیا ہوا، تھپڑو تھپڑی ہوئے وہاں پر ایوان میں کیا چلتا رہا۔ لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم کس طرح اجلاس میں بیٹھ کر ترلے منتیں کرتے رہے اس پر بعد میں۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو اعتراف کیا ہے وہ بڑا اعتراف ہے، اور وہ اعتراف یہ ہے کہ ہاں جی میں سلیکٹڈ ہوں، مجھے لایا گیا ہے، اور میں ووٹ کے ذریعے نہیں، میں سی وی کے ذریعے آیا ہوں۔ انہوں نے شہباز شریف صاحب کے متعلق جو بات کی ہے وہ شہباز شریف کے لیے نہیں ہے، اپنے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اعتراف ہے۔ اور شہباز شریف صاحب کی تو شخصیت سب کو پتہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہر ٹائم پہ سی وی لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، ہر ٹائم پہ ایک بار اپنے بھائی کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے انکار ہوتا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں۔ جن کے متعلق دفاعی ذرائع پوچھ رہے تھے کہ جی وہ کون ہے، اب دفاعی ذرائع پوچھے کہ جی کس کے ساتھ اپنا آصف زرداری صاحب کو کس نے کہا تھا فارمولے کے لیے، اس کا نام بتائیں، تو ادھر تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف درخواست دے رہے ہیں نوکری کے لیے۔ اب نوکری شہباز شریف صاحب ظاہر ہے نوکری کوئی ڈپٹی کمشنر یا کہیں مطلب اس طرح کا کوئی اکاؤنٹنٹ وغیرہ تو نہیں لگیں گے۔ شہباز شریف صاحب کیا لگیں گے؟ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم لگیں گے، اس کی درخواست دیتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں کئی بار کہا کہ جی ہم ہیں نا، ہم اس سے بہتر سرو کر لیں گے، ہم اس سے بہتر ملک چلا لیں گے، اور ان کا ریکارڈ بھی ہے ہر طرح کا، ملک میں اپنا ڈیولپمنٹ کا ریکارڈ بھی ہے، اور پولیٹیکلی جن کو تلنا ہوتا تھا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ٹھیک ٹھاک رگڑا لگانے کا ریکارڈ بھی ہے۔ تو وہ ایک طرح جو شہباز شریف صاحب جب تقریر کرتے ہیں تو اس سے لگ رہا ہوتا ہے، اور ایون مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میاں صاحب کی تقریر جو ہے وہ سی وی پیش کر رہے ہیں۔ بلکہ مریم نواز صاحبہ نے ایک بار نہیں کئی بار کہا کہ شہباز شریف عمران خان کے پوٹینشل متبادل ہیں، اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان سے ڈرتے ہیں، عمران خان صاحب کو ان سے خوف ہے، اسی وجہ سے ہر وقت ان کو گرفتار کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی بھی شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے کی کوششیں کئی بار کی جاتی رہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے منی بجٹ کے لیے جب اجلاس میں آ رہے تھے تو صحافیوں نے سوال پوچھا۔ اب سوچیں کہ پہلے ایک عمران خان صاحب تھے جو گھنٹوں تقریریں بھی کرتے تھے، پریس کانفرنس بھی کرتے تھے، اور سوال بھی لمبے سوال جواب بھی لیتے تھے۔ لاہور ایئرپورٹ پہنچتے تھے، ہم وہاں کھڑے ہوتے تھے، وہاں ٹاک کرتے تھے، وہاں سے پارٹی آفس گارڈن ٹاؤن پہنچتے تھے، ہم وہاں پہنچتے تھے، وہاں پہ میڈیا ٹاک الگ کرتے تھے، وہاں سے نکل کر علیم خان کے دفتر گئے، وہاں سے الگ سے میڈیا ٹاک کر لی، وہاں سے نکلے، وہاں سے زمان پارک پہنچے، وہاں سے الگ میڈیا ٹاک کر لی۔ تو اکثر ہم مطلب جو صحافی جو بیٹ کرتے تھے وہ اکثر تنگ آ جاتے تھے، بلکہ پی ٹی آئی والوں کو کہتے تھے کہ یار ایک دو جگہ پہ ٹاک کروا لو، وہی باتیں ہر جگہ، وہی سوال ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن خان صاحب کا جی نہیں بھرتا تھا، مطلب وہ نا رجتے نہیں تھے، ٹی وی پر چل کے میڈیا پر آ کے سوالوں کے جواب دے کے نہیں تھکتے تھے۔ لیکن اب چھپتے پھر رہے ہیں، اب سوالوں کے جواب نہیں دے رہے۔ آج دن تھا عمران خان صاحب کا، جس طرح وہ تھوڑے سے اعتماد کے ساتھ آئے اس کے اجلاس کے بعد، جو کابینہ کا اجلاس تھا جس میں منظوری دی گئی منی بجٹ کی، اس کے بعد جب پارلیمنٹ میں آئے تو وہاں پر راہداریوں میں صحافیوں نے ان کو گھیر لیا، سوال پوچھے، تو گنتی کے 2 یا 3 سوالوں کے عمران خان صاحب نے جواب دیے، اور سوال بجٹ کے متعلق جو تھے ان کو اگنور کر گئے، اور اپوزیشن کے متعلق اور خاص طور پر نواز شریف اور شہباز شریف کے متعلق جو سوالات تھے ان کا انہوں نے جواب دیا۔ اب لیکن جو سوال کا جواب دیا اس میں خود اپنے لیے وہ سوال کھڑے کر گئے کہ اگر شہباز شریف نوکری کے لیے درخواست دے رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے تھے 2014 سے لے کر؟ پھر تو آپ بھی تو یہی کہہ رہے تھے، آپ بھی تو یہی کچھ کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر جو سلیکٹڈ ہونے کا الزام ہے وہ بات ٹھیک ہے۔ یا شیخ رشید صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، ہر پارٹی چاہتی ہے کہ اس کے سر پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہو۔ اب وہ ہاتھ آئینی ہاتھ کی بات نہیں ہو رہی کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تو نہیں ہو سکتا، حکومت جو ہے منتخب حکومت وہ اوپر ہوتی ہے سب سے، وہ اس کا اداروں کے سر کے اوپر ہاتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ سب اداروں کے سر کے اوپر حکومت کا ہاتھ ہے، حکومت منتخب حکومت ہے، فوج ہو، پولیس ہو، اپنا ریلوے ہو، وابڈا ہو، جتنے محکمے ان کے اس کے لیے ان کے کردار کے متعلق جو ہے وہ یعنی جو جس کا کردار ہے اس کردار کی حد تک حکومت جو ہے ان کے ساتھ تعاون بھی کرتی ہے، اور ان کو جو کچھ چاہیے ہوتا ہے وہ فراہم بھی کرتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ہاتھ، بڑے کا ہاتھ ہوتا ہے چھوٹے کے سر پہ۔ تو یہاں پر الٹ ہے کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں جی سر ہر پارٹی چاہتی ہے یا ہر حکومت کے سر پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج اپنی اس بات میں کہہ گئے ہیں کہ جی بات ٹھیک ہے کہ یہاں پر ووٹ کے ذریعے کوئی نہیں آتا، سی وی کے ذریعے لوگ آتے ہیں۔
جو اپوزیشن الزام لگاتی ہے، مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری، آصف زرداری صاحب، یہ سارے یہی الزام لگاتے ہیں کہ جی 2018 کا الیکشن جو ہے وہ رگ کیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد عمران خان صاحب کو 3-3.5 سال ہو گئے ہیں، تو عمران خان صاحب سے جب کارکردگی کا سوال ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ پچھلوں نے کیا۔ منی بجٹ پر بات ہوئی کل کے اجلاس میں، تو انہوں نے کہا یہ منی بجٹ تو مجبوری ہے میری، یہ تو میں آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کی وجہ سے پیش کر رہا ہوں، ان کی وہ کر گئے تھے۔ تو آج جب وہ پارلیمنٹ کی راہداریوں میں تھے، وہاں ان سے سوال ہوا تو شہباز شریف والا تو بات انہوں نے یہی کی کہ جی شہباز شریف صاحب کی ہر تقریر نوکری کی درخواست ہوتی ہے، وہ یعنی نوکری مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ جملہ میں سن رہا تھا خان صاحب کا، تو مجھے پھر وہ آصف زرداری صاحب کی بات وہ یاد آئی کہ آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی آصف زرداری صاحب کی بات کی وجہ سے وہ جو خبر بنی، دفاعی ذرائع سے جو خبر سامنے آئی نا، وہ خبر کہ جی وہ دفاعی ذرائع کہتے ہیں کہ آصف زرداری نام بتائیں، آصف زرداری نے کہا تھا کہ جی مجھ سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ فارمولہ دیں اور کوئی طریقہ نکالیں، تو ہم نے کہا کہ نہیں، اب پہلے ان کی چھٹی کریں، آپ کے فارمولوں نے ملک کا کھانا خراب کر دیا ہے، لہٰذا پہلے عمران خان کی چھٹی کریں، اس کے بعد ہمارے ساتھ بات کریں۔ تو اس پر فوری طور پر دفاعی ذرائع جو ہے متحرک ہوئے اور انہوں نے انصار عباسی صاحب کو بتایا کہ جی آصف زرداری کو کہیں کہ پہلے نام بتائیں دفاعی ذرائع کا۔ اب آصف زرداری صاحب تو ہو گئے اپوزیشن کے ایک لیڈر، بلاول ہاؤس کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اس طرح کوئی دفاعی ذرائع سے یا اس طرح کوئی رابطے نہ ہو سکتا ہے انہوں نے پولیٹیکلی ایک بات کر دی، سیاسی بات ہوتی ہے نا کہ سیاسی عمران خان صاحب کہا کرتے تھے، یہ تو سیاسی بات ہوتی ہے، یہ جو میں الزام لگاتا ہوں یہ سیاسی ہوتا ہے، یعنی ان سے پوچھا جاتا آپ اتنی بڑی کرپشن کے الزامات لگاتے ثابت کریں گے تو وہ کریں گے، وہ کہتے وہ تو میں سیاسی بات کرتا تھا۔ تو آصف زرداری صاحب کی بات کو ہم اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب کی باتیں سیاسی ہوتی تھی ہم سیاسی لے لیتے ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات کو کس طرح سیاسی لیا جائے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب درخواست دے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے بننا تو یہی ہے کہ جی اب دفاعی ذرائع دوبارہ انصار عباسی صاحب کے رابطہ ہو یا انصار عباسی صاحب ان سے رابطہ کریں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ جی شہباز شریف کس کو نوکری کی درخواست دے رہے ہیں، آگے کون ہے۔ عمران خان صاحب سے نواز شریف صاحب کے آنے کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہر تیسرے وہ ہر روز سن رہا ہوں میں، ہر روز کہ جی اپنا نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، نواز شریف آ رہے ہیں۔ پہلے بھی جب مشرف کے زمانے میں سعودیہ گئے تھے تو تب بھی وہ تب تک واپس نہیں آئے تھے جب تک ان کا معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کس کے ساتھ معاہدہ ہوا ان کا، مطلب وہ ہے نا بات کرنے والی کہ نواز شریف سزا یافتہ تھے، یہاں سے چلے گئے، مشرف کے ساتھ اس وقت معاہدہ ہوا اور اس وقت مشرف ہی تھے، مشرف نے واپس آنے کی اجازت دی بے نظیر بھٹو شہید کے آنے کے بعد، ورنہ تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو جب وہ ستمبر میں آئے تھے، غالباً وہ 9 ستمبر یا 11 ستمبر کی ڈیٹ تھی 2007 میں، جب وہ ستمبر میں آئے تھے اسلام آباد اترے تھے تو اسلام آباد تو ان کا ایک کارکن نہیں پہنچ سکا تھا ان کو ریسیو کرنے کے لیے اور ان کو باہر بھیج دیا تھا مشرف صاحب نے، اگلی فلائٹ سے بٹھا کے واپس بھیج دیا اور سعودی عرب والوں کو کہا کہ جی یہ معاہدے کی خلاف ورزی کر کے آئے ہیں۔ تو اس کے بعد 18 اکتوبر کو بی بی شہید آ گئی، تو پھر نواز شریف صاحب کو جو گارنٹیئرز تھے، جو ضامن تھے، ان کی مجبوری بنی کہ جی اگر بے نظیر کے لیے آپ نے وہاں پر وہ آ گئی ہیں، بیٹھ گئی ہیں، تو پھر تو نواز شریف صاحب کو کی واپسی ہوگی، اور پھر مشرف کو مجبور کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنے دیں اور ان کو نہ روکیں، یا بے نظیر بھٹو کی واپسی کی وجہ سے مشرف مجبور ہو گیا نواز شریف صاحب کی واپسی کو واپس آنے دینے، واپسی کی اجازت دینے پر، تو وہ تو ٹھیک تھا، وہ تو اس وقت مشرف تھا، سامنے تھا، باوردی تھا، عامر تھا، وہ تو سب کو پتہ ہے۔ لیکن اب نواز شریف صاحب کس کے ساتھ معاہدہ کر کے آنا چاہتے ہیں؟ جو عمران خان صاحب جس کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ جو دفاعی ذرائع ہے نا انصار عباسی صاحب کے، ظاہر انصار عباسی صاحب کی میں خبر پہ میں کسی جرنلسٹ کی خبر پہ شک نہیں کروں گا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو نام پوچھ رہے تھے خود بھی بے نام تھے۔ لیکن اب ظاہر ہے جب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، میں نے کہا نا آصف زرداری تو مطلب سابق صدر ہیں، گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی سیاست کر رہے ہیں، سیاسی باتیں کر رہے ہیں، اپنے کارکنوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف دے رہے ہیں سی وی، شہباز شریف نوکری کی درخواست دے رہے ہیں اور نواز شریف صاحب معاہدے کے بغیر نہیں آئیں گے، تو نواز شریف صاحب کی یہ باتیں، یہ معاہدے شاہدے کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ اور آخری جو بات عمران خان صاحب نے کی وہ حیران کن تھی کہ جی ہر تیسرے ماہ بعد کہا جاتا ہے کہ حکومت مشکل میں ہے۔ اب اگر عمران خان صاحب اپنے آپ کو مشکل میں نہیں سمجھتے تو یہ وہ جو ہوتا ہے وہ شتر مرغ یا شتر مرغ کیا کہتے ہیں وہ لفظ مجھے نہیں آتا اس کا کہنا، تو اس کی طرح جو ریگستان میں طوفان آ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی جو سر ہے اپنا وہ ڈال دیتا ہے ریت میں اور وہ سمجھتا ہے کہ طوفان ختم ہو گیا، وہ چھپ جاتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے۔
تو عمران خان صاحب کے کو چاروں طرف سے طوفان نے گھیر رکھا ہوا ہے، اور خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جی اپوزیشن کہہ رہی ہے میں مشکل میں ہوں، میں مشکل میں ہوں، میں مشکل میں نہیں ہوں، میری حکومت مشکل میں نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے نتائج کی بنیاد پر نور عالم خان عمران خان صاحب کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی جناب وزیر اعظم صاحب، یہ پارٹی ہاری ہے، آپ نے مافیاز کے خلاف کچھ نہیں کیا، آپ عوام کو مار رہے ہیں۔ تو یہ ابھی بھی عمران خان صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مشکل میں نہیں ہوں، اور ہر وہ کام جو پارلیمنٹ سے کروانا ہوتا ہے اس کے لیے اپنے ارکان اور اتحادی ناک کی لکیریں نکلواتے ہیں عمران خان صاحب سے، ناک کی لکیریں۔ عمران خان صاحب کا مزاج نہیں ہے کسی کو ترلا منت کرنے کا۔ عمران خان صاحب میں ایروگینس، انا اتنی ہے، لیکن کیونکہ اقتدار انا سے بڑا ہوتا ہے، اقتدار عزت سے بڑا ہوتا ہے، اقتدار آپ کے وقار سے بڑا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے پتہ نہیں کس طرح عمران خان صاحب نے 22 سال جنرل حمید گل کے ہاتھوں سے تیار ہونے سے لے کے اب تک پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے تھے۔ تو وہ جو اقتدار لیا تھا، وہ اقتدار اتنا پیارا تھا کہ عمران خان صاحب کو پہلے 6 ماہ میں سمجھ آ گئی تھی کہ یار یہ مجھ سے سلسلہ نہیں چلنا، استعفیٰ دوں اور دوبارہ انتخابات کرواؤں، لیکن نہیں، کیونکہ وہ اقتدار کی کرسی پر تھے۔ شک تھا کہ اگر میں نے ابھی انتخابات کروانے کا فیصلہ کر لیا، اب ریزائن کر کے چلا گیا، دوبارہ انتخابات کروائے، تو کیجریوال تو جیت کے اگر 2/3 لے کر آ گیا تھا، کہیں میں یہ بھی نہ گوا بیٹھوں جو لیا ہے۔ تو کیونکہ کہتے ہیں نا وہ اپنا جو سورج جو چڑھتے جس کی تپش نہیں ہوتی، تو جب وہ غروب ہوگا تو اس کے کیا ہوگی، وہ ابھرتا سورج اگر گرم نہیں ہوتا۔ ہمارے سندھی میں کہاوت ہے کہ سج جو ابھرندڑ سج جکر نہ ہے تپل انہیں میں گرمی کونے تب وہ لندڑ سج جی انہیں میں کہڑی تپش ہوندی، یعنی جو سورج جو ابھر رہا ہوتا ہے، طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اگر وہی ٹھنڈا ہوگا تو جب وہ غروب ہوگا تو اس سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ تو عمران خان صاحب کا آغاز جو تھا وہ بتا رہا تھا کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ آتے ہی عمران خان صاحب سمجھ آ گئی تھی کہ ان کی وہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں، تو وہی تھا۔ تو عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا تھا خود کو بھی کہ یار میرے سے چلنا نہیں ہے، جس کا اعتراف انہوں نے بعد میں کیا کہ یار میں پہلے سال اسمبلی توڑ لیتا تو خسارے میں نہ ہوتا، گھاٹے میں نہ ہوتا، مجھے اس کا فائدہ ہوتا۔ لیکن عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ مجھ سے یہ ملک نہیں چلنا، لہٰذا میں اگر اسمبلیاں توڑوں گا اور توڑ کر دوبارہ انتخابات کرواؤں گا تو لوگ شاید مجھے ووٹ نہ دیں، یا شاید لانے والے بھی مجھے پھر دوبارہ سپورٹ نہ کریں۔ تو اسی غلط فہمی میں خان صاحب آگے بڑھتے رہے۔ لیکن اب وہ جو اعتراف کر رہے ہیں وہ بڑا اعتراف اپنے اوپر بھی ظاہر ایک ہے، اعتراف ہے اپنے لیے بھی، اور انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ جو اپوزیشن کہہ رہی تھی وہ بھی ٹھیک بات ہے کہ یہاں پر ووٹ کے ذریعے لوگ منتخب نہیں کرتے حکومتیں، کہیں اور فیصلے ہوتے ہیں۔ مگر درخواست کس کو دیں گے؟ شہباز شریف نے کہیں جلسہ ہوتا ہے تو جلسے سے بھاگ جاتے ہیں، جلسے میں بیٹھ جاتے نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ کرتے ہیں، کبھی کمر درد کا بہانہ، کبھی کوئی بہانہ۔ اپوزیشن کی تحریک جب تھوڑی سی تیزی پکڑتی ہے تو شہباز شریف صاحب متحرک ہو کر اس تحریک کو بٹھا دیتے ہوتے ہیں۔ یہ مطلب پی ٹی ایم کی تحریک آپ کے سامنے ہے، اور ان کی ٹھنڈی ٹھار تقریریں سب کو یاد ہے کہ کس طرح کی ٹھنڈی ٹھار تقریریں کرتے ہیں، جن کو اور بجائے طور پر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ درخواست ہوتی ہے نوکری کے لیے، لیکن کس کو؟ سوال ہے۔ خیبر پختونخوا میں انتخابات ہوئے ہیں، اور انتخابات 20 نومبر کے بعد ہوئے ہیں، تو 20 نومبر کے بعد والے انتخابات میں پی ٹی آئی کا جو حشر ہوا ہے، اور اب بلدیاتی انتخابات بھی آ رہے ہیں آگے، ان کا وہ بھی حشر ہونا ہے۔ پنجاب میں جو ہونے، خیبر پختونخوا میں بھی بلدیاتی تھے، لیکن جو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں بھی عمران خان صاحب کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے بھاؤ بکتی ہے۔ تو خان صاحب کو یہ سارا پتہ ہے کہ یہاں پر وہ جس طرح آئے ہیں، شہباز شریف صاحب اسی طرح آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہا کرتے ہیں نا کہ جی اس کے سر پہ سے عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اٹھ جائے تو ہم یوں گرا دیں گے، اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ مل جائے تو ہم گرا دیں گے، ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب یہی ہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو بلائی ہے، اور اس کو گرانے کا مطلب عمران خان کو ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کرنا، مزاحمت کرنا، اس کے سامنے کھڑے ہو جانا۔ تو وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اس سے پیچھے سے ہٹ جائے تو ہم گرا دیں گے، تو پھر تو گرنے میں وہ تو پھر خود ہی چلے جائیں گے، پھر ان کو کیا۔ تو بہرحال تو بات یہ ہے اصل کہ عمران خان صاحب کا جو اعتراف ہے وہ اب شیخ رشید صاحب بھی کچھ دن پہلے اسی طرح کی باتیں کر چکے، اور اب عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف جن کو مریم نواز پوٹینشیل کینڈیڈیٹ قرار دے چکی ہوئی ہیں، وہ میرے متبادل کے طور پر درخواست دے رہے ہیں۔ اب وہ درخواست میں گزارش کر رہا تھا کہ شہباز شریف درخواست 2 طریقے ہوتے ہیں نا اقتدار میں آنے کے پاکستان میں، یا چور دروازہ ہوتا ہے جس کو شیخ رشید صاحب، یا گیٹ نمبر 4، چور دروازہ نہ کہیں، گیٹ نمبر 4 کہتے ہیں شیخ رشید صاحب، تو یا تو گیٹ نمبر 4 ہے، یا پھر عوام کا راستہ ہے، عوامی جدوجہد ہے، عوام کی تحریک کے ذریعے۔ تو وہاں تو شہباز شریف صاحب جاتے نہیں ہیں، عوام کو تو شہباز شریف صاحب درخواست دیتے نہیں ہیں، تو شہباز شریف صاحب درخواست کن کو دیتے ہیں؟ ظاہر ہے یہی سب سے بڑا سوال ہے نا۔ تو اسی کا جواب
عمران خان صاحب کا اپنا اقتدار میں ہونا ہے، جس کے لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ سلیکٹڈ ہو، اور پھر وہ ظاہر ہے وہ لفظ چھیڑ بن گیا ہوا عمران خان صاحب کے لیے. اسی کی وجہ سے وہ قومی اسمبلی میں بھی نہیں آتے، سینٹ میں بھی نہیں جاتے، بات نہیں کرتے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ہوتے ہوئے کہ کہیں اس طرح کا نعرہ نہ لگ جائے. تو اگلے ولاگ میں جو بجٹ ہے، عمران خان صاحب چلے مشکل، یہ والا منی بجٹ والی مشکل سے تو نکل گئے، لیکن اس کے بعد عوام کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے کیا مصیبتیں آنی ہیں وہ تو کل سے پتہ چلے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.